السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں پر اللہ رب العزت ایک طرف مغفرت کے پروانے لٹاتے ہیں، وہاں پر چند بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جو اس عظیم الشان مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ جو شراب پیتا ہے۔ شراب پہلے دور کے اندر عام ہوا کرتی تھی، چند صحابہ کرام بھی شراب پیا کرتے تھے، تو کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شراب کی حرمت کے متعلق ہمیں کوئی واضح حکم دے، کیونکہ اس کی وجہ سے عقل بھی ضائع ہو جاتی ہے اور مال بھی ضائع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ انسان کی فطرت سے آگاہ ہے کہ ایک انسان جس چیز کا عادی بن جائے تو اس کے لیے اس چیز کو چھوڑنا ایک دم مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت تو اتاری لیکن آہستہ آہستہ اتاری۔ پہلے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ شراب، جوا، یہ سارے کے سارا اس کے اندر نقصان زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، نفع بہت کم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسرا حکم دیا کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جایا کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہوتا کہ تم اپنی زبانوں سے کیا الفاظ نکال رہے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسرا حکم بھیجا جس کے اندر اللہ رب العزت نے واضح اور صریح حکم دیا کہ یہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شراب، جوا، سٹے بازی، تیروں کے ذریعے کمانا، اندازے لگانا، یہ سارے کے سارے یہ شیطانی کام ہیں، تمہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ شیطان یہ تمہارے درمیان دشمنی پھیلانا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دینا چاہتا ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تمہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ جب اللہ رب العزت نے یہ تیسرا اور آخری حکم نازل فرمایا تو صحابہ کرام نے اس حکم کو سننے کے بعد عرض کیا انتہینا اے اللہ، اب ہمیں واضح حکم مل گیا ہے، اب ہم اپنے آپ کو روکیں گے، اس کام سے اپنے آپ کو باز رکھیں گے۔ ایک صحابی وہ ملک شام گئے ہوئے تھے شراب خریدنے کے لیے تاکہ یہاں پر لا کر اس کو بیچ سکے، نفع کما سکے، لیکن ابھی وہ خرید کر واپس لا ہی رہے تھے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑی کے اوپر تھے کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ تو ان صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا کروں گا، اپنے سارے مال کی میں شراب خرید لایا ہوں، میرا کیا بنے گا، اپنے بچوں کو کس طرح کماؤں گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ساری کی ساری شراب کو وہاں پر ہی بہا دیا۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس قدر شراب بہائی گئی کہ کچھ عرصے تک جب بھی بارش ہوتی تھی تو مدینہ منورہ کی مٹی سے اس شراب کی بو اور اس کا رنگ نکھر جایا کرتا تھا، واضح ہو جایا کرتا تھا۔ یہ شراب حرام ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی معاشرتی اور جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو انسان شراب پیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کی 40 دن تک اللہ رب العزت کوئی نماز قبول نہیں فرماتے، اور جو انسان انہی 40 دنوں کے اندر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ دور جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اللہ رب